پھر وہ بھی دن آیا کہ بہلول ہارون و رشید کے ہمراہ اس کے بچوں کے مکتب چلے گئے اور وہاں ذہانت اور حکمت کے ایسے پھول نچھاور کیے کہ آج کی سائنس بھی اسے نہیں جھٹلا سکتی۔ بہلول خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب گئے اور استاد سے ان کی تعلیم کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ استاد نے کہا، علی جاں، آپ کا بیٹا امین عورتوں کے سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کند ذہن ہے، جبکہ مامون ذہین، دانش مند اور باوقار ہے۔ حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عالی جاں، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، دونوں آئیں گے اور آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ استاد نے کہا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ دونوں بچے واپس آئے اور باپ کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے۔ سلام کرنے کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہ پر جا بیٹھے۔ مامون کچھ عجیب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ بھر اوپر ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچے ہو گئی ہے۔ امین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں استاد محترم، امین نے جواب دیا۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا۔ علی جاں، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ امین کی ماں عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، مگر اس کا بیٹا؟ آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے بول پڑے، عالی جاں، اگر اجازت دیں تو میں اس کا سبب بیان کروں؟ ہاں ہاں ضرور۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی ذہانت اور دانش مندی کے دو اسباب ہیں۔ اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیانی فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔ کوئی دلیل ہے تو بیان کرو، خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی۔ اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا کوئی جواب نہیں۔ اب عالی جاں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب ہے۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو گیا، چاہ کر بھی بہلول کی بات سے انکار نہ کر سکا۔ استاد تو جیسے بہلول کے علم کا کاہل ہو گیا تھا اور دل ہی دل میں داد تحسین دیتا دکھائی دے رہا تھا۔